پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے, کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے. آج کا محاذ کراچی کے نام. ویلکم ٹو دا فلیگ اسٹاف ہاؤس, قائد اعظم محمد علی جناح کی آفیشیل ریزیڈینشل پراپرٹی کراچی کے دل میں. سٹوری کیا ہے ادھر کی, اور ادھر سے ہم نے شو آج کیوں شروع کیا؟ سٹوری یہ ہے کہ لیٹ 1800s میں یہ جو پراپرٹی ہے یہ ڈیولپ ہوئی تھی, اور قائد نے 1944 میں جب پاکستان بننے والا تھا, انہیں پتا تھا کہ وہ انشاءاللہ کراچی میں قیام کریں گے, تو قائد نے 1944 میں سوراب کٹرک, فیمس پارسی بزنس مین, ان سے یہ پراپرٹی پرچیز کی. پرانی جو گوتھک انڈو گوتھک آرکیٹیکچر جسے کہتے ہیں وہ ہے, اور وہ اوپر آرکیٹیکٹ کا جو اوریجنل آرکیٹیکٹ کا سائن لگا ہوا ہے. 44 سے 47 جتنے بھی سدرن کمانڈ کے کور کمانڈر تھے, انگریزوں کے زمانے کے جو فوجی کمانڈر تھے, وہ قائد اعظم کے ادھر 44 سے 47 تک ٹیننٹ رہے. انہوں نے ان سے کرائے پہ گھر لیا, اور پھر 47 میں قائد بہت لمیٹڈ مدت کے لیے ادھر آئے. ادھر بائی دا وے جو پہلے کمانڈر ان چیف تھے انگریز پاک فوج کے, اور پاک فوج کیونکہ اس وقت پاک فوج وہ ہو گئی تھی, انڈیا برٹش آرمی سے الگ ہو گئی تھی. آرکیٹیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں, گارجس اینڈ ریکنسٹرکٹڈ. یہ ایسا تھا نہیں, اس لیے میں آپ کو پوری کہانی سنا رہا ہوں. جو پاک فوج کے جو پہلے ڈگلس گریسی جو کمانڈر ان چیف تھے, وہ بھی قائد اعظم کے ریزیڈنٹ تھے. اور ساتھ ساتھ ویری امپورٹنٹلی قائد کی وفات کے بعد فاطمہ جناح واز ہیئر ٹل 1964. 64 کے بعد وہ موہاٹا پیلس چلی گئی, اور یہ جو گھر ہے یہ ان اسٹیٹ آف ڈس ریپیئر ہو گیا, بالکل چھوڑ دیا گیا. 84-85 میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ٹرسٹیز سے حکومت پاکستان نے گھر لیا, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دوسری حکومت میں یہ گھر پھر نیشنل ہیریٹیج سائٹ بنا. آج اٹس اوپن ٹو پبلک, اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, گارڈنز آر فنکشننگ اگین. ہمارا جو فاؤنٹین ہے اٹس فائنلی ورکنگ. میرا اسکول یہ سائٹ پہ تھا, سائٹ پہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے بالکل خالی ویران پڑا ہوا تھا 90s میں, مگر اب پھر سے جاگ اٹھا ہے. اینڈ the glory of yesteryears is back. کلاسک کلونیل ہاؤس, رائٹ سائڈ پہ گارڈنز, لیفٹ سائڈ پہ بھی پیچھے ورانڈاز, بیرکس, اس طرف کو کمانڈر ہاؤس. بٹ ویری امپورٹنٹلی میری چھوڑیں جو ادھر کی ایکچوئل جو آئی گیس یو کین سے ریکریٹر ہیں, the one and only شرمیلا فاروقی صاحبہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام. The Minister of Culture and Tourism for the Government of Sindh. Thank you for having us. Thank you. This is your doing. Well done. Congratulations. Well, thank you. ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے, شروعات ہے, but hopefully in the next 11 months you will see this completely refurbished. آپ بھی مجھے پتا ادھر ہی بڑی ہوئی ہیں. You've gone to local schools. ہمارا ادھر گرامر اسکول ہوتا تھا. We used to cross every day and it was terrible because ادھر الو جاگ رہے ہوتے تھے, دن ہو یا رات ہو. It was shocking. قائد کا گھر ہے اور خالی, ڈس ریپیئر, چھت نیچے گری ہوئی ہے, کبھی کچھ, رات کو لائٹ بھی نہیں چلتی تھی. تو کیسے خیال آیا آپ کو؟ It was very unfortunate وجاہت صاحب, لیکن یہ 2012 میں ریولیوشن کے بعد حکومت سندھ کلچر ڈپارٹمنٹ کو یہ پراپرٹی ملی ہے, اور 2012 میں جب یہ آیا تو اس کے کوئی مینٹیننس کے کوئی فنڈز نہیں تھے. Then we started working on it and ابھی ہمیں جا کے کوئی 2015 کے اینڈ میں ہمیں ایک بڑی چھوٹی سی گرانٹ ملی. تو اب جو ہمارا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ جو ہم جون کے بعد شروع کریں گے, the next 11 months you will see after June this will be completely refurbished and it will be something where people would actually want to come and visit and spend time here. تو یہ اس وقت اوریجنل جو اس کے پلاننگ پیرامیٹرز ہیں وہ آپ نے تصویریں دیکھ کے ریکریٹ کیا, کیسے کیا, پروسیس کیا تھا؟ ہم آرکائیوز میں سے تصویریں نکال رہے ہیں جو پرانی, اور آرکائیوز کے ذریعے ہم اس کو جہاں چینجز ہوئی ہیں اس کو میں واپس میں بحال کرنا چاہتا ہوں. How interesting. گیلری ہے, فوٹو گیلری جہاں میں آپ کو Sure. We can visit this with your camera. So this is the annex of the house. اور یہ آپ And there's a signed picture of the Qaid. It is signed by the Qaid himself. Oh, excellent. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتحاد, ایمان, 3 swords جو بھی ہمارے پاس Of course. ایمان اتحاد تنظیم. یہ ہے قائد اعظم صاحب کی تصویر, محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ. کیک کاٹ رہے ہیں.
अच्छा, it's like a birthday cake or something. No, this is the inauguration of the State Bank of Pakistan in 1948, 1st July. Oh, brilliant. Yeah, he inaugurated. This is in the Governor House, जब एक Governor General थे, ठीक है, वो जो Governor House अभी है उसके अंदर है. ठीक है, very Now interesting. this is a picture of Quaid-e-Azam in Kashmir. अच्छा, इस चलेंगे हाँ, टोपी हाँ. पहनी हुई और काफी स्टाइलिश आदमी थे हाँ. वो अपनी रिटायरमेंट के बाद कहा यह जाता है कि उन्होंने सोचा था कि वो यहाँ रहेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड. It was sad. It was sad. फातिमा जिन्ना साहिबा यहाँ पर 16 साल रही हैं और कायद-ए-आज़म साहब की वफात के बाद in 1948 she moved here and she lived here for 16 years and then from here she moved to Mota Palace. Let's head out in the garden and change tacks. मुझे जरा गियर बदली करना है. तो जरा सा प्रॉपर्टी से निकलते हैं और थोड़ा सा पूछते हैं आपसे कि आपकी जमात माशाल्लाह से कैसी है. हाउ इज द पीपीपी these days? What's happening? PPP has always been cornered. PPP is always the party of the masses. PPP is always the party which has stood for the rights of the people, the marginalized people, the people of Pakistan. Okay, on that note, why is the PPP disorganized आजकल? मसलन ये जो पिछले दिनों में स्टेटमेंट आई प्रेसिडेंट जरदारी की अबाउट राहिल शरीफ साहब एक्सटेंशन, एतजाज अहसन साहब और मैं इंटरव्यू कर रहे थे. दिस इज द डे द स्टेटमेंट केम आउट. हमें नहीं पता था स्टेटमेंट आने वाली है चंद घंटों में. मैंने कहा सर आप ने सब ने स्ट्रेटेजिक एक साइलेंस रखा हुआ. पीपीपी चुप है. खाली एक्सटेंशन से जो अनाउंसमेंट थी उससे पहले आप कह रहे थे नहीं कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए दिस दैट, मगर जब उन्होंने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द एक्सटेंशन, राहिल शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, तो एतजाज अहसन साहब ने कुछ नहीं कहा, ना जरदारी साहब ने कुछ कहा. क्यों स्ट्रेटेजिक पॉइज, क्यों चुप है पीपीपी? उन्होंने कहा देखें वजाद साहब यू राइट, गुड अपॉर्चुनिटी, वी शुड थैंक द जनरल फॉर व्हाट ही इज डन, मगर ही शुड हैंग अप हिज बूट्स. 27 नवंबर 2016 को उन्हें घर जाना चाहिए. 3-4 घंटे बाद प्रेसिडेंट जरदारी, हिज डायरेक्ट बॉस, योर डायरेक्ट बॉस, उनकी स्टेटमेंट आती है. कंफ्यूजन इन द रैंक्स. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक चीज कह रहा है दुनिया न्यूज को और प्रेसिडेंट साहब दूसरी चीज कह रहे हैं. व्हाट्स हैपनिंग? देखिए वजाहत साहब, पहली बात तो ये है, लेट मी वेरी कैटेगोरिकली से वन थिंग. प्रेसिडेंट साहब की जो भी स्टेटमेंट आता है, जब तक वो फरजुल्लाह बाबर साहब की तरफ से रिलीज ना हो, हम उस स्टेटमेंट को एक्नॉलेज एज सच नहीं करते. जब ये स्टेटमेंट आया भी तो लॉट ऑफ अस वो ऑफ द ओपिनियन कि जी फरजुल्लाह बाबर साहब इज अब्रॉड और उनके ऑफिस से, उनके जरिए, उनके सिग्नेचर से ये स्टेटमेंट नहीं आया. प्रेसिडेंट साहब कभी भी ऐसी बात नहीं करते जो कंट्रोवर्सी के अंदर ऐसा चले जाए. उनका जो स्टेटमेंट था उसको रात देर हो गई थी, लेकिन जिसने रिलीज किया इनिशियली, नो आई डोंट नो हु रिलीज, आई नाम तो नहीं कहा रहा है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन जिन्होंने किया उन्होंने शायद अपनी कोई एडिशन कर दी उसके अंदर, जो कि प्रेसिडेंट साहब ने नहीं की थी. शर्मिला, उसके बाद जब सारे लोगों ने देखा तो फिर मीडिया सेल से उनका जो एक्चुअल जो उन्होंने बात की थी स्टेटमेंट वो रिलीज किया. लेकिन रात देर ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए वो जो उनका पहला जो स्टेटमेंट था विद दैट एडिशन जो उन्होंने नहीं की थी वो छप गया. लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, एक चीज़ जो मैं कहती हूँ कि हमारे मुल्क में ये डिस्कशन ही क्यों होती है कि एक आर्मी चीफ है या एक जज है, नहीं जो है अगर उसकी एक टर्म अपॉइंटमेंट है 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का, ये प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, Why do we start a debate कि उसको एक्सटेंशन होनी चाहिए या उसको पहले? गवर्नमेंट आती है, हम कहते हैं जी गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी कि नहीं करेगी? 2-3 नुकात. एक मिनट hold those thoughts. First of all, point number 1, ठीक है, मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, मगर यार दिस इज द पीपीपी, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली दिस इज मतलब मुल्क की दूसरी बड़ी जमात है यार, और ये वलीमे का कार्ड नहीं है कि मिसप्रिंट हो गया किसी का, ठीक है. दिस इज अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट. दुनिया की 5वीं बड़ी फौज के चीफ की एक्सटेंशन की बात हो रही है. इतना इंपॉर्टेंट इशू, इतना इंपॉर्टेंट आदमी, इतनी पढ़ी लिखी और एक्सपीरियंस जमात जितनी आपकी है, और ऐसा बूबू, इट्स अ बूबू. एंड फिर होता है यस, सेकेंडली आई एग्री विद यू. अब दूसरी बात आ गई आपकी कि यार ये बात ही क्यों होती है, अपनी टर्म खत्म करो, हैंग अप योर बूट्स, हैंग अप योर छड़ी, घर जाओ. आई एग्री, मगर आप लोगों ने ये एक्सटेंशन वाला मामला शुरू किया. नहीं देखिए, बिल्कुल एक्सटेंशन दी थी एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी. उस वक्त भी इश्यूज थे, बिल्कुल हमें दिया. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत किया,
صحیح کیا, لیکن ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی نے ایکسٹینشن دی. لیکن میرے کہنے کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ لے لیں, برطانیہ لے لیں, انڈیا لے لیں, یہ ڈبیٹ ہی نہیں ہوتی, یہ ڈبیٹ ہی نہیں ہوتی. صرف ہم انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کریں اینڈ ناٹ انڈیویجولس. ابھی پی 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 کی well said, agree with you 100%, high five. Now, اس وقت پی 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 کی آفیشیل راہیل شریف صاحب پہ کیا پوزیشن ہے؟ بیکاز مجھے مکس سگنلز مل رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب کا میں نے آپ کو قصہ سنایا, پھر پریزیڈنٹ زرداری کا قصہ ہو گیا. I think What's the official there position? is absolutely no need to comment on General Sahab's retirement or extension. پہلی بات تو یہ ہے کہ he is doing some very commendable work. Zarbiaz has been going very successfully. ان کے لیے تو میرا خیال ہے کہ پوری قوم بشمول پیپلز پارٹی ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی ہمیشہ فوج کا جو اصل کام ہے, سرحدوں کی حفاظت کرنا, سول ایڈ کے اندر آنا, اس میں ان کو ہمیشہ ان کو سراہا ہے, اور خاص طور پہ جنرل صاحب کو. اچھا چلیں, تجزیہ کیا چل رہا ہے؟ تجزیہ کیا چل رہا ہے؟ تجزیہ یہ چل رہا ہے. تجزیہ یہ اچھا بٹو صاحب کے ساتھ, اچھا تجزیہ چھوڑیں, forget that, let's hard core facts. ہاں تجزیہ بعد میں بات کرتے ہیں. پارلیمنٹری ریزولوشن پنجاب میں کیسے موو ہو گئی؟ اگر یہ غلط, یہ پوچھا جائے, اگر یہ غلط اسٹیٹمنٹ, اگر خرم بٹو صاحب سے پوچھا جائے, اور میں نے ان سے یہ پوچھا بھی, اور میرے پارٹی کے لوگوں نے بھی یہ پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی یہ میری رائے ہے, میری ذاتی رائے ہے. ڈیفینیٹلی یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی. اور دیکھیے پیپلز پارٹی, ہاں دیکھیے پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے وجاہت صاحب. پیپلز پارٹی میں مختلف لوگوں کے مختلف اوپینینز ہو سکتے ہیں. مجھے ہرا رنگ پسند ہے, کسی کو لال پسند, مگر یہ مطلب جوڑا نہیں بن رہا. شمیلا ریزولوشن موو ہو رہی ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ, اٹس اے ویری سیریس موو. دیکھیے ڈیموکریسی ہے نا جماعت کے اندر, یو ہیو اے رائٹ ٹو اسپیک اینڈ گیو یور اوپینین. So isn't it true then? I think, listen, all good points. So isn't it true then کہ President صاحب نے جو بولا ہے زرداری صاحب نے, اس پہ وٹو صاحب نے and other people have taken that lead and ایک پٹری پہ چل گئے. colleagues, شرمیلا خرم وٹو خود جا کے رات کو وہ ککڑ بھی کھائے, which is his problem, اور میں جا کے مچھی کھاؤں, which is my problem, but this is the resolution in the Punjab Assembly, yaar. Anyways, have an opinion in the assembly on his viewpoint on the extension. چلو اوکے, موونگ آن. تجزیہ یہ تھا کہ آپ فوج سے ہمیشہ ایک چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تھوڑی وائلیشن ہوئی ہے پارٹی ڈسپلن کی, وہ یہ ہے کہ ہم بھی جب کبھی کوئی ریزولوشن موو کرتے ہیں, اگر ایسے کوئی کنٹینشیس ایشو کے اوپر ہے, ایک سینسٹیو ایشو کے اوپر ہے, تو ہم اس میں پارٹی سے رائے, اس کی پرمیشن ضرور لیتے ہیں, وچ پرابلی ہی ڈڈ ناٹ ٹیک. ہارمون فری خالص دودھ ہمارے آٹومیٹڈ ملکنگ پروسیس کے ذریعے دودھ کو بنا کسی ملاوٹ کے جدید پیکس میں محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو ملے ٹائم. ہاں تو تجزیہ نمبر 1 جیسے یا تو اسے قائم رکھیں یا فارغ کر لیں. تجزیہ نمبر 1, یس اور نو تو نہ کرو یار, ٹھیک ہے. اچھا تجزیہ نمبر 1, یہ جو موو ہے جیسی بھی ہے از ڈیزائنڈ کہ اپنی جو افسردگی ہے پی ایم ایل نون کے ساتھ وہ پی 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 دکھائے. پی 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 ایم ایل نون سے افسردہ ہے. پی 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 کہتی ہے ہم نے آپ کے ساتھ سی او ڈی کیا, ہم نے آپ کے ساتھ فلانا کیا, ہم نے آپ کو سپورٹ کی دھرنے میں, اور آپ نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا. اب انڈیکیشنز ہیں کہ شریف اینڈ شریف, خاکی شریف اینڈ مفتی شریف, ان کی جو الائنس ہے خاکی اینڈ مفتی شریف کا جو الائنس ہے وہ ہنی مون پیریڈ ختم ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ زرداری اینڈ اور کمپنی اینڈ اور منظور وٹو اور سوری خرم وٹو, یہ اوپننگ نظر آ رہی ہے. اور پی 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 کہہ رہی ہے کہ یار آرمی سے عزیر بلوچ کا مسئلہ چل رہا ہے, ڈاکٹر عاصم کا مسئلہ چل رہا ہے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, آرمی کو تھوڑی فرینڈلی سگنلز دو. I think Counterpoint. پیپلز پارٹی کے ڈیفینیٹلی ریزرویشنز ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے ود ریگارڈ ٹو لاٹ مینی تھنگز. اب اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گی تو آپ بولیں گے ٹائم کم ہے. فار ایگزامپل سندھ کے ساتھ جو فنڈس کے حوالے سے پی ایس ڈی پی کے اندر فیڈرل پی ایس ڈی پی کے اندر زیادتی کی گئی, پانی کا ایشو ہے, گیس کا ایشو ہے, فلاں کا ایشو ہے, ایف آئی اے کی کاروائیاں, نیب کی, سو مینی ادر تھنگس ڈیفینیٹلی ہے جو ہم ریزرویشن بلیک اینڈ وائٹ میں ان کو کہتے بھی ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی چیز اگر کہیں ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, یہ آپ کا تجزیہ ہے, کہ ہم کسی طریقے سے ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیریل نہیں ہو رہا, یا سگنلز بھیجے جا رہے ہیں نہیں کہ ہم آپ سے بھی دوستی کر سکتے ہیں. We don't want to be a party to any controversy, nothing. کسی کے ایشوز ہیں وہ خود حل کر لیں. سو ڈیفینیٹلی ہم ایسی کسی طریقے سے کوئی کام یا سوچ نہیں رکھتے
کہ ہم کسی قسم کی کوئی چیز کو کہیں پر ہم اس کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کریں. آرمی کا, فوج کا, کسی بھی سویلین حکومت کا بہت اچھا ریپ ہونا چاہیے. اٹس گڈ فار دا کنٹری. A country which is riddled with terrorism, a country which is torn with terrorism, a country which has seen enough bloodshed does not need this. تو پھر اگین کہنا کہ جو ڈاکٹر عاصم والا جو چکر ہے, عزیر بلوچ والا جو چکر ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اس سے جو میسیجنگ آ رہی ہے, اس سے جو اسٹیبلشمنٹ سے جو میسیجنگ آ رہی ہے, دیٹ ڈزنٹ بادر یو. یو جسٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دا سسٹم, دیٹس اٹ. It doesn't bother you. Establishment سے میسیجنگ Clear messaging آ رہی ہے شرمیلا. Come on, clear messaging آ رہی ہے. Messaging آ رہی ہے, get your house in order. End of story, full stop. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, ڈاکٹر عاصم کا کیس اب عدالت کے اندر ہے. پتہ نہیں کتنے 450 ارب یا 460.2 billion rupees. So میرا خیال ہے کہ he is capable enough of defending himself. اب the matter is in the court and that is what we say. کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ 90 دن کا ریمانڈ پھر ریمانڈ پھر ریمانڈ, تو ہم یہی کہتے تھے کہ کوئی بھی ہو, یہ تو ڈاکٹر عاصم ہے جن کا ہماری پارٹی سے تعلق ہے, لیکن کوئی بھی ہو, برنگ دا کیس ان دا کورٹ, لیٹ ہم فائٹ اٹ آؤٹ, سو دیٹ ریسٹ ہے. جہاں تک عزیر بلوچ کا تعلق ہے, برنگ دا کیس ان دا کورٹ اینڈ لیٹ ہم فائٹ اٹ آؤٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آل فیئر, 10A fair trial to each and every one. ٹھیک ہے. انگریزی میں محاورہ ہے, میکنگ اے ڈیل ود دا ڈیول. ٹھیک ہے. اور اگین تجزیہ ہے, مے بی رائٹ اور رانگ. یہ جو آف کورس میرا, اور کس کا ہوگا, میرا شو ہے. ٹھیک ہے, تجزیہ ہے, لوگوں کا بھی ہے یار. میرا تو, میں تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوں نا, لوگوں کی سے سن کے بات کر رہا ہوں. کہا جا رہا ہے یو میڈ اے ڈیل ود دا ڈیول. دا ڈیول از کالڈ دا PML نون. یہ ڈیل آپ کو مہنگی پڑ گئی ہے. آپ نے ڈیلیور کیا, آپ نے ڈیلیور کیا دھرنے پہ, آپ نے ڈیلیور کیا فرینڈلی اپوزیشن. آپ نے کہا آگے چلو نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, اے خان شان کو چھوڑو, یہ قادری وادری کو چھوڑو. اینڈ ناؤ PPP اسٹینڈ آئسولیٹڈ, اکیلی کھڑی ہوئی ہے بیچاری PPP سندھ میں, اور سوچ رہی ہے, دیکھ رہی ہے, ہے ڈاکٹر عاصم کیا ہو گیا, ہے عزیر بلوچ, او پریزیڈنٹ صاحب واپس نہیں آ سکتے, او گاڈ میں کیا کروں, ہے اللہ. You know, I could really offer you a very nice role in theatre also. I'm doing a theatre festival. We'd be happy to have your services there. No. It is theatrical. It is a theatrical situation. Isolation شروع ہو گئی ہے PPP. On a serious note, پیپلز پارٹی میں کے حوالے سے ہر دور کے اندر ایشوز آئے ہیں, ہر دور کے اندر. They have been cornered by one way or the other, whether it's through the judiciary, whether it's through XYZ, whatever. Let me not take so many names. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی, وہ لوگ اکثر یہ کہتے تھے بھٹو صاحب کے بعد کہ جی PPP ختم, BB آئی, BB کے بعد کا PPP ختم, فلاں. ٹھیک ہے, وی ڈڈ لوز الیکشنز, کچھ ہماری غلطیاں تھیں, کچھ ہمیشہ انکمبنٹ گورنمنٹ جو ہوتی ہے ہمیشہ ڈیفینسو پہ ہوتی ہے. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, دھرنے کے دوران بھی پیپلز پارٹی نہ PMLN کے ساتھ کھڑی تھی, نہ نواز شریف کے ساتھ کھڑی تھی. پیپلز پارٹی ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑی تھی. وی ڈڈ ناٹ وانٹ ڈیموکریسی بینگ ڈیریلڈ. اینڈ ایز اے رسپانسبل اپوزیشن, دیکھیے ایز اے رسپانسبل اپوزیشن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اگر کوئی کارنر ہو رہا ہے تو ہم اس کو مار گرائیں. ہمارا یہ کام ہے جو سسٹم ہم ڈیموکریسی کا لے کر آئے ہیں بڑی جدوجہد کے بعد, وہ اسٹیبل رہے. I love the PPP on paper. یہ اب میں پرسنل ایڈمیشن کروں, واٹ اے گریٹ پارٹی. ویمنز رائٹس, شاباش, ماشاء اللہ. Minorities rights, excellent. Liberalism, constitutionalism, progressive Islam, social democratic setup, equity, politics of equity, economics of equity, برابری کی economics. I love it on paper. مگر پاکستان پیپلز پارٹی آف پیپر, in real life, آج کل گھناؤنی ہے. I hear things, hold on. These things bother me. میرے جو اندر جو پروگریسو لبرل آدمی ہیں, انہیں یہ چیز, اس بندے کو یہ چیزیں بادر کرتی ہیں. اٹ بادرز می کہ عزیر بلوچ کے ساتھ میری بہن کی تصویریں ہیں اور چھپ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. اٹ بادرز می کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس بندے نے 50 خون کیے ہوں گے, بچہ ڈرتا ہے. میں رپورٹر ہوں یار, اب بنٹو لیاری, ڈرتے ہیں لوگ. سو اٹ بادرز می کہ میری بہن کی تصویر اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اٹ بادرز می کہ ڈاکٹر عاصم جیسا آدمی, اتنی پرانی فیملی, اتنا اس کا باپ کا اتنا نام تھا. ٹھیک ہے, آج وہ بندہ
$4.6 बिलियन, यार मजाक नहीं है। और उसके जो डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताते हैं यार इट्स राइट विजात भाई, इट्स ट्रू, हमने बहुत चीजें देखी हैं, अब वी विल लूज आवर जॉब्स बट इट्स ट्रू। एतजाज एहसन जैसा आदमी कहता है यार विजात he might be this is official, he might be corrupt but he's not a terrorist। यार ये तो पीपीपी का हाल नहीं रहा ना। एतजाज एहसन जब कहे कि admit, so it's sad, these things make me sad। मेरे ख्याल है I think once Dr. Asim comes out on bail or whatever, he should actually take his point of view also। ये तो बहुत से लोगों के अपने opinions हैं ना, people who probably don't know him so closely। जो इल्जाम है वो अपनी जगह है और वो अदालत के अंदर है, तो जो डिफेंस आएगा उनकी तरफ से वो भी सामने आएगा। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो इल्जामात लगते हैं ना, जितने अरबों खरबों के लगते हैं, मेरे ख्याल इतना पूरा पाकिस्तान का शायद बजट ना हो। अदी आप आपके कॉलीग हैं, हमारे कॉमन कॉलीग हैं। लेट्स टॉक अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट शर्जील मेमन। फर्ज देखिए मिसाल मैं शोरूम वाले लड़कों से मिला हूँ कराची में जो कहते हैं यार ऐसी गाड़ियां मंगवाता था जिसका हमें नाम नहीं पता था। अब ये मैं क्या, अब ये बंदा सियासत में नहीं है, थोड़ा सा अब ये बंदा सियासत में नहीं है। 3-4 नाम लिए ना, मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं पीपल्स पार्टी एज अ होल, आई कैन टॉक अबाउट द पॉलिसीज, आई कैन डिफेंड देयर पॉलिसीज कि किस हद तक इम्प्लीमेंट हुई ऑन ग्राउंड की नहीं, लेकिन मैं इंडिविजुअल्स को डिफेंड नहीं कर सकती। आई मीन शर्जील मेमन कैन डिफेंड हिमसेल्फ, डॉक्टर आसिम कैन डिफेंड हिमसेल्फ, यस। आपने उज़ैर बलोच की बात करी, यस। मुझ समेत 50 वहाँ पर MPs MNAs थे जो सानिया नाज और जावेद निगोड़ी के खाने के ऊपर गए थे। आप मुझे दावत पे बुलाते हैं, ठीक है, मैं आपकी दावत पे जाती हूँ, आपकी दावत में XYZ लोग बैठे होते हैं, उनका क्या रिकॉर्ड है, क्रिमिनल है, नहीं है, फला है, ये है, वो रॉके एजेंट है, वो किसके एजेंट हैं? हाउ एम आई सपोज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यस, जब मैं वहाँ गई मुझे नहीं पता था कि ये वहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो बिल्कुल मैंने देखा कि ही वॉज देयर एंड आई वॉज वेरी अपसेट ऑन दिस टू। लेकिन द थिंग इज, मुझे इल्जाम ना ठहराए ना, या जो मेरे साथ वहाँ पर गए, इवन चीफ मिनिस्टर, देखिए इससे पहले देयर वाज अ सीरीज ऑफ डिनर्स एंड लंचेस जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स MPs ने और MNAs दे रहे थे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी आप मेरे साथ यहाँ पर खड़े हुए थे, ये बच्चे सांगड़ के स्कूल के आए हुए थे, औरतें भी थी, ठीक है, तस्वीरें खिंचवाई। कल को इनमें से कोई निकल के किसी वारदात में पकड़ा जाता है तो बोलेंगे शर्मीला। देखें, उज़ैर बलोच इज द लीस्ट ऑफ माय वरीज बाय द वे, ये भी द लीस्ट ऑफ, कि आपकी तस्वीर उसके साथ है, मैं उधर ले जा नहीं रहा इसे। मैं ओवरऑल बहसियत एक वोटर, मैं एक ब्रॉडर सवाल जिस पूछ रहा तरीके से अनफॉर्चुनेटली मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि शायद वो मेरे चाचे का लड़का है। I mean, I'm जो sorry. नहीं है, जो नहीं है। And for the record, इसकी I'm glad आपने clarification दी, मगर larger point miss कर गई आप। I don't want you to be defensive on Uzair Baloch. I don't think you have any need to be. But मुझे जो तकलीफ होती है बहैसियत एक प्रोग्रेसिव वोटर, एक प्रोग्रेसिव थिंकर जो शायद मैं अपने आप को समझता हूँ, कि 4 सूबों की जंजीर, औरतों को इलेक्ट करने वाली पार्टी, अक़लियतों को डिफेंड करने वाली पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म देने वाली पार्टी, पाकिस्तान का एटम बम का जो प्रोग्राम है उसे बनाने वाली पार्टी, पाकिस्तान के 1 लाख फौजियों को वापस लाने वाली पार्टी, सिमला अकॉर्ड वाली पार्टी, JNK को लिबरेट, आज भी बहुत सख्त पोजीशन लेती है JNK पे, वो पार्टी इज हेल्ड हॉस्टेज बाय द लाइक्स ऑफ, मतलब ये कौन है? टप्पीज एंड शर्जील मेमन्स एंड गाड़ियां एंड पोर्शेज एंड लिमोजीन्स एंड क्या नाम है, अयान्स। ये क्या हो गया मेरी पार्टी को यार? दिल टूटता है। अयान्स, यस, बिल्कुल है, बनता है, सवाल बनता है, सॉरी बनता है, PPP का ये सवाल बनता है। क्या हो गया? मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि एक बहुत बड़ी जमात है, उसमें चंद एक लोग, हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दीस पीपल, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी हों पार्टी के अंदर जिनसे पार्टी की बदनामी हो रही हो, लेकिन डोंट देन गिव एक स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दे देना कि पीपल्स पार्टी के साथ ये हो गया। एक लोगों की वजह से पूरी पीपल्स पार्टी तो जवाब दे है ना, ये वही बात होगी, जवाब दे है ना, पाकिस्तान ने हमको क्या किया। आप ये कहेंगे चंद एक ऐसे लोग आए, आमिराना दौर भी आए ना, डिक्टेटरशिप भी आए, पाकिस्तान को बुरा क्यों कहते हैं? आप उन इंडिविजुअल्स को बुरा कहें। चेयरपर्सन इशू, अब यार देखें, यू आर अ प्रोफेशनल, ठीक है, आई एम अ प्रोफेशनल, recently married, you, congratulations. Thank you. I'm married too.
میری بیگم آ کے فرض کریں وہ بھی جرنلسٹ شاید رہی ہوں کسی اخبار میں یا کسی جس میں وہ آ کے کہیں بول دیں کسی فورم پہ کہ یار یہ جو شو کرتا ہے نا یہ محاذ ٹھیک ہے مگر یہ جو ہے نا یہ لڑکا یہ میچور ہے میرا تو اتنا سا منہ ہو جائے گا. آپ کے ہسبینڈ ٹھیک ہے ہی از این انٹرپرینور سکسیسفل یہ تو یار یہ جو کرتی ہے نا یہ کلچر ولچر جو بھی ہے سیاست ویست ٹھیک ہے مگر یار یہ ابھی میچور ہے بعد میں دیکھیں گے. مطلب آپ کا اتنا سا منہ رہ جائے گا رائٹ. دس از یور فیملی دس از یور ہسبینڈ دس از مائی وائف. ادھر میرے ایک کو چیئر کو دوسرا کو چیئر باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے یار ٹھیک ہے اوکے ہی از گاٹ پوٹینشیل مگر ابھی یہ میچور ہے. آئی ایم ناٹ اوور دیٹ اسٹیٹمنٹ. مجھے ابھی تک اگین ڈر لگتا ہے کہ یہ جو دراڑ ہے بٹوین فادر اینڈ سن جو لوگ الگ الگ طریقوں سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کا میڈیا ٹرائل کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. فار دوز آف اس ہو نو دا PPP ہمیں پتا ہے کہ پرسنلی بہت بانڈ ہے پرسنلی بہت لو ہے پرسنلی بہت رسپیکٹ ہے مگر دس از بیڈ پالیٹکس یار. دس از بیڈ پالیٹکس. ایک کوچ ہے دوسرے ٹھیک ہے ہوں گے وہ ان کے صاحبزادے مگر اس لڑکے کی بےزتی کی ہے انہوں نے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کانٹیکس میں پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی اس کو وے آؤٹ آف کانٹیکس لے جایا گیا. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری از ویری ویری ینگ اینڈ ایٹ دا ایج آف 18-19 ہی واز میڈ دی چیئرمین آف دی پارٹی. اور جب باپ یہ بات کہتا ہے تو وہ بچے کی بہتری کے لیے کہتا ہے اینڈ ہی سیز اٹ بیکاز ہی مینز ویل. مگر باپ پریس کانفرنس میں تو یہ بات نہیں کہتا نا یار. اس کے اوپر تو پریس کانفرنس تھی نہیں. پریس کانفرنس کسی اور چیز کے اوپر تھی. بات سے بات نکلی تو ایک باپ نے ایک محبت میں ایک جس سے کہتے ہیں نا ایک یو نو ان اے وے وین یو ٹاک فونڈلی اباؤٹ یور چلڈرن ہی جسٹ مینشنڈ اٹ. باپ بیٹے میں دیر از نو ڈفرینسز دیر آر نو ایشوز اٹس ون پارٹی. وجاہت یو ہیو کڈس Don't you fight with your kids? Of course. Don't your kids fight with you Of over course. a candy or going to a picnic? Yeah, I fight with my father. Yeah, but I don't do a press conference on them about how naughty they are. No, press conference. آپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہو ہم ایک بات کر رہے ہیں بات سے بات نکلی. It's unfortunate but there is one party, one policy, one discipline and one focus. But چلتے چلتے last couple of points. I'm sorry, I must beg to disagree with your permission. You can. With your permission. اتنی تو اجازت آپ دیں گی نا بیک یارڈ بھی دیکھیں. We must beg to disagree. One, اگر اتنی ڈسپلنڈ ہے تو خرم بٹو ایک طرف نہیں جا رہا ہوتا اور زرداری صاحب کے سونگرو صاحب ایک طرف نہیں جا رہے ہوتے اور فرت اللہ بابر ایک طرف نہیں جا رہے ہوتے اور زرداری صاحب خود ایک طرف نہیں جا رہے ہوتے اگر اتنا ڈسپلن ہے. But let's move on from there. There are some people in this party at least جو میں کہہ سکتی ہوں اور بھی جماعتوں کے اندر ہوتے ہیں جو شاید پارٹی کے اندر جو ڈیموکریٹک کلچر ہے نا اور جو لبرل کلچر ہے اس کا اننیسیسری ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جس طرح خرم بٹو صاحب نے ریزولوشن لے آئے اس طریقے سے کوئی ایسے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں بٹ میجورٹی 99.9% ایسے لوگ ہیں اس جماعت میں جو پارٹی ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں جو پارٹی پالیسی کو فالو کرتے ہیں. 0.1% لوگ جو ہے نا پھر وہ اپنا نقصان خود کرتے ہیں بیکاز وہ نہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ پارٹی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. آئی اگری ٹو دیٹ. پارٹی اگین از ویری فارگیونگ اٹس ویری ویری فارگیونگ. آئی مسٹ سے دس کہ وہ ایسے لوگوں کو ریپریمانڈ نہیں کرتی یا ان کو دے ڈونٹ ہال. زیادہ ہی نہیں فارگیونگ. اچھی بات ہے نا ایک طریقے سے اچھی بات ہے. کچھ ایسی جماعتیں ہیں جس میں تو وہ حال ہوتا ہے کہ آپ سانس لینے سے بھی پہلے ان سے اجازت لیں اور کچھ ایسی جماعتیں ہیں جس میں آپ کی بوری تیار ہو جاتی ہے. بٹ موونگ آن I can't say that. لاسٹ تھنگ سگنلز ہیں. اسلام آباد سے آ رہا ہوں کراچی آپ کے شہر آ رہا ہوں خبر لا رہا ہوں پنڈی اسلام آباد کا جو ایکسیس ہے اس سے خبر لا رہا ہوں. خبر یہ ہے جناب کہ شاید یہ بول رہے ہیں شاید اور لوگ بول رہے ہیں شاید وفاق بول رہا ہے کہ اٹس دا ٹائم ہیز کم کہ PPP اپنی گورننس اپنے انٹرنل سٹرکچرز اور اب جو ملیز قسم کی جو یہ غفلت والی جو پارٹی بن گئی ہے گورننس ایشوز پہ اسے سیدھا کریں. اینڈ دا فرسٹ اسٹیپ جو ایک پرائمری اسٹیپ جو لینا پڑے گا وہ بلاول صاحب کو امپاور کرنا ہے. ایک نیا کاڈر ہے نئے لڑکے ہیں نئی لڑکیاں ہیں نیو یور جنریشن مائی جنریشن ایک نئی لیڈرشپ کو ابھاریں. اور یہ جو 80s 90s والے جو آکٹیجنیرینز ہیں انہوں نے کھائے ہوں گے کوڑے انہوں نے کھائی ہوں گی جیلیں انہیں کہیں آپ جائیں ریلیکس کریں ریٹائرمنٹ کریں. یہ سگنل آ رہا ہے ادھر سے اور وفاق سے بھی شاید. You want me to comment on this? Absolutely. I always believe in one thing
दैट जो वेटरन्स की जगह है, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनकी नॉलेज है, वो अपनी जगह है, उसको नई जनरेशन नहीं ले सकती. डेफिनेटली उनकी एक पोजीशन होनी चाहिए, उनका एक मकाम होना चाहिए जो नए लोग नहीं ले सकते. उनकी एडवाइजरी वैल्यू भी होनी चाहिए. दे शुड एडवाइज द यंगर लॉट हुज कमिंग इन द पार्टी. लेकिन उसके साथ साथ अगैन चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, इट इज़ सो मच लाइक शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा. मैंने थोड़ा अर्सा उनके साथ एक दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, एंड ही इज़ रियली मेटिकुलस. He wants things done the right way, the proper way. Let him take over. गर्म हो गई. It's not about taking over or taking a back seat or taking a front seat. जो चेयरमैन साहब हैं, को चेयरमैन साहब हैं, जरदारी साहब, देखिए he has steered the party from the time शहीद बीबी साहिबा को शहीद किया गया. ठीक है, and then he's made it. He's claim उनका No. counter है. He's made it a one provincial party. सिंध की खाली पार्टी बना again, दी. इसमें कुछ गलतियां हमारी होंगी, कुछ हमारे साथ हमेशा की तरह ज्यादतियां होती हैं, कुछ हमसे इलेक्शन छीना गया. वी वर नॉट अलाउड टू कैंपेन द वे इमरान खान वाज अलाउड टू कैंपेन और नवाज शरीफ वाज Security crisis था, no doubt. सिक्योरिटी क्राइसिस. Security crisis. नॉट पुट Point taken. बिलावल और जरदारी साहब. देखिए पीपल्स पार्टी मगर आपने मगर बड़े जल्द से एंड पीपल. हाँ, मगर हुकूमत आप ही की थी ना, हुकूमत आप ही की थी. यस, आई एडमिट कि गवर्नेंस के इश्यूज होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं वो करेक्ट नहीं हो सकता. आलमगीर खान को अरेस्ट कर रहे हो यार, आप लोग क्या कर रहे हो यार? पहले क्या आप कर लोगों रहे हो ने इसको यार? यहाँ सर पे क्या कर रहे हो यार? छोड़ दो यार, पॉलिटिकल है. छोड़ दो यार. क्या है यार? वो स्प्रे पेंट कर रहा है यार, छोड़ो उसे यार. मेरी बात सुने. टुमारो इफ ही कम्स आउट हियर विद अ डंपर एंड थ्रोज कचरा आउटसाइड फ्लैगस्टाफ हाउस, गार्डन हाउस म्यूजियम. इतनी प्रोग्रेसिव जमात एक लिबरल एक्टिविस्ट को कैसे एक बंदे को कर सकती है यार? आप नून लीग होते, मैं कहता ओ सही है, ये फेंटी लगाते हैं, ये शेर हैं यार. ये तो जालों की पार्टी है यार. अच्छा, इसका मतलब उसके साथ रोटी खाओ, बैठो, फोटो आप करो, उसे कहो, आपका मसला सॉल्व करेंगे. दिस इज नॉट द पीपीपी वी नो. मसला नहीं है. अब आप ये ना कहें लिबरल एक्टिविस्ट. ही इज एन ऑफिस बेयरर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. ये सियासत हो रही है, ये लिबरल एक्टिविज्म नहीं हो रही है. आई एम सॉरी. गो टू हिज फेसबुक पेज. ही इज एन ऑफिशियल ऑफिस बेयरर ऑफ पीटीआई. ठीक है. यू नीड टू एक्चुअली. सो इफ समवन's getting political, you will arrest them. ये भी अच्छा है यार. ये भी अच्छा है. violate a law, you're going to be arrested because you're violating a law. Even if I go do that in somebody's house, ये इस तरह भी अच्छा, छोड़ें. पीपल के आप कचरा उठाएं, किसी घर के बाहर लाके छोड़ दें. अच्छा. और फिर आप तालियां बजाएं और उसको फूलों का हार बनाए कि थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा काम किया, ये लो बेटा रोटी खाओ, लस्सी पियो और हम तुम्हारा काम करते हैं. अच्छा, कोई अच्छी बात करें चलते चलते. मुझे ये बताएं, द हाउस, कायदे आज़म हाउस इज ऑलमोस्ट, ये आपका फेज 2 कब शुरू हो रहा है? इंशाल्लाह वी ऑलरेडी इन द प्रोग्रेस. हाँ. But of course, all the formalities हमें पूरी करनी है, tendering process, फला. And I'm also making a oversight committee to oversee of civilians, not the government servant, जो देखेगा कि काम की जो क्वालिटी है वो सही है, एडवाइस देंगे. I'm putting आरिफ हसन साहब into this, who's an architect. Oh, brilliant. हमीद हारून साहब, ठीक है. ताकि वो इसको मॉनिटर करें, इस पूरे प्रोजेक्ट को. मैंने ये भी सुना, अखबार में पढ़ा पिछले दिनों में कि वो बैंक लॉकर जो है फातिमा जिन्ना साहिबा का, वो तोड़ा गया और उससे चीजें कुछ गायब की निकली. तो क्या चीजें निकली हैं? मैंने खुद भी नहीं देखी. मैंने सुना है उनकी कोई छुरी, नाइफ, पॉकेट वॉचेस वगैरह. But again, since that is case property, even I have not seen it. वो बैंक वो कोर्ट के ऑर्डर पे यहाँ लाके. कोर्ट के ऑर्डर पे तो बहुत सारा इधर हो जाता है. शर्मिला फारूकी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच.